الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، تحریفات، تعظیمات، عبادات، حاجات و مناجات اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق و زیبا ہے جو وحدہ لا شریک ہے، جس کا کوئی پارٹنر، کوئی ساجی، کوئی ہمسر نہ ہے. وہی تنہا اکیلا یکتا واحد پوری کائنات کا نظام چلانے والا ہے. بے شمار درود و سلام ہوں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کو اللہ خالق و مالک نے دنیا والوں کے لیے بہترین رہبر و رہنما، قائد اعظم و امام اعظم بنا کے مبعوث فرمایا. سامعین محترم، کائنات میں سمجھدار، دانا، عقل سلیم اور شعور رکھنے والے وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے نقصانات سے بچنے کی ہر امکان سعی اور کوشش کرتے ہیں. بہترین کاروباری وہ ہے کہ جو کاروبار شروع کرنے سے پہلے اس کے نقصانات کو پہلے مطالعہ کرتا ہے اور ان سے بچنے کے لیے جہاں تک ممکن ہو سکے سدے باب کرتا ہے، سیکیورٹی کا انتظام کرتا ہے. کبھی کسی نے شٹر کے بغیر کسی جگہ پہ سونے کی دکان نہیں کھولی، بلکہ شٹر کے ساتھ جہاں تک ممکن ہو سکے اس کو تالے لگانے کی کوشش کرتا ہے. ہم جب لمبے سفر میں نکلتے ہیں تو اپنی گاڑی کے ٹائروں کو دیکھ لیتے ہیں، اس کی ہواؤں کو چیک کرتے ہیں، اس کے انجن کی جانچ پڑتال کرتے ہیں، اس کے پیٹرول کو دیکھ لیتے ہیں. لمبا سفر ہے، اس کے موبائل کو چینج کروا لیتے ہیں، اور وقتاً فوقتاً اس گاڑی سے آنے والے نقصانات سے بچنے کے لیے ہم دوران سفر کی کچھ نہ کچھ بیان کرتے رہتے ہیں. تو میں آج کی نشست و مجلس میں، چونکہ رمضان بالکل قریب ہے، یہ تو ویسے ہمیں پورا سال ان چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے، لیکن بہرحال چونکہ رمضان مسلمانوں کا سیزن ہے تو ہم نے روٹین سے ہٹ کے اللہ کی فضل و کرم سے نیکیاں کمانے کی کوشش کرنی. یہ کی جانے والی نیکیاں اور قبول ہو جانے والی نیکیاں، ان کے تحفظ کے لیے ہمیں کون سے سدے باب کا اہتمام کرنا پڑے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے والذین کذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں. ذرا گنتے جائیے گا کہ کن کن اعمال کی وجہ سے ہماری نیکیوں کا نقصان ہو سکتا ہے. اللہ فرماتا ہے وہ لوگ جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں، ولقاء الآخرہ، اور ہماری ملاقات کو آخرت کے دن جھٹلاتے ہیں، پسند نہیں کرتے، بھول چکے ہیں کہ ہم نے مرنے کے بعد اٹھنا ہے اور اللہ کے ساتھ ملاقات کرنی ہے، اگنور کر دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں، انکار کر دیتے ہیں. اللہ فرماتا ہے حبطت اعمالهم، ان کے تمام اعمال وہ جو کرتے تھے اللہ سب کو برباد کر دیتا ہے، یہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے ان کو. تو ہم اپنے جملہ معاملات کا جائزہ لیں کہ کہیں کسی موڑ پہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کو، اللہ کے کیے جانے ہمارے اختلافات کے اندر فیصلوں کو جھٹلانے والے تو نہیں. اللہ نہ کرے اگر ایسی بات ہوئی تو آپ کی جانے والی نیکیاں، آپ کا وہ لگایا ہوا رمضان المبارک میں سیزن سب کا سب برباد ہو سکتا ہے. اللہ محفوظ فرمائے. هل یجزون الا ما كانوا يعملون، اللہ فرماتا ہے انہیں ان کے کیے کا بدلہ ضرور دیا جائے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانا، اپنے اختلافات میں اللہ اور اس کے محبوب پیغمبر آخر الزمان کے کیے ہوئے فیصلوں کو تسلیم نہ کرنا، اپنی منمانی سے اپنی مرضی سے زندگی بسر کرنے کا ایک نقصان تو یہ ہوتا ہے کہ ہمارا نقصان ہو جاتا ہے، ہماری نیکیاں چھن جاتی ہیں، صفحہ ہستی سے مٹ جاتی ہیں. دوسرا نقصان یہ ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بدلے میں ہمیں سزا بھی دے گا. اللہم لا تجعل منہم، اللہ ہمیں ایسی لوگوں میں شامل نہ فرمائے. دوسرے مقام پہ سورہ محمد کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کیا ڈائریکٹ، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، جو میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تنہا یکتا واحد تنہا مانتے ہو کہ میں ہی تمہارا خالق و مالک ہوں، میں ہی تمہارا رازق ہوں، میں ہی تمہیں پالنے والا ہوں، زندہ کرنے والا ہوں، مارنے والا ہوں.
ہر اعتبار سے میری وحدانیت کا اقرار کرنے والوں اور محمد بن عبداللہ کو محمد رسول اللہ کہنے والوں، محمد کریم کو آخری نبی ماننے والوں، یا ایھا الذین آمنوا سنو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اور ان کی مخالفت کر کے اپنا سیزن نہ خراب کر لینا، اپنی نیکیوں کا نقصان نہ اٹھا لینا، کیونکہ جب اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرو گے تو اللہ قرآن لا رہی کتاب کے اندر دو ٹوک فیصلہ دیتا ہے کہ تمہارے تمام کے تمام اعمال چھوٹے بڑے نیکیاں وہ رمضان کے اندر لگایا ہوا سیزن سب کے سب برباد کر دوں گا۔ کوئی فلسفہ نہیں کسی فلاسفر کا، کسی مصنف کی تصویر نہیں اور کسی رائٹر کی تحریر نہیں، نہ یہ کسی خطیب کا خطبہ ہے، یہ تو سورہ محمد کی قرآن مجید کی آیت ہے جو میں آپ کے سامنے اللہ کی دی ہوئی تصدیق سے پیش کر رہا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان والے ہو، مسلمانوں سے اللہ مخاطب ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اپنی تمام کی تمام زندگی میں، اپنے تمام کے تمام معاملات کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو فالو کرنا، اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر دین اسلام کو نافذ کرنا، تم چہروں سے، تم صورت سے، صورتوں سے، سیرتوں سے مسلمان دکھائی دو، کسی معاملے کے اندر اپنی مرضی نہیں چلانی، اللہ اور اس کے رسول کی ہی فقط اطاعت کرنی ہے، ادروائز اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، میں تمہارے تمام کے تمام نیکیوں کو، اعمال کو تباہ و برباد کر دوں گا، کچھ باقی نہیں بچے گا۔ تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ جہاں تک ممکن ہو سکے ہم اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کریں۔ حضرت عائشہ صدیقہ مطہرہ رضی اللہ عنہا ہماری اماں بیان کرتی ہیں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ فہو رد، پیغمبر آخر الزمان زبان نبوت سے اس بات کی خبر دی جس نے ہمارے دین میں ایسی چیزیں ایجاد کی جو اوپر سے نازل نہیں ہوئی، جو پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاکیزہ دل سے اتری نہیں۔ اللہ کے نبی اللہ خالق و مالک کی وحی کے ساتھ فرماتے ہیں ما لیس فیہ فہو رد، اللہ خالق و مالک ان اعمال کو قبول نہیں کرے گا، وہ کیا ہے؟ وہ ردی ہے۔ کبھی کسی خاتون نے بچے کا ڈائپر اتار کے اس کو بیڈ روم کی زینت بنایا؟ کہاں پھینکتی ہے وہ؟ تو جو دین، وہ جو عمل اوپر سے نازل پیغمبر کے دل پہ نہیں ہوا وہ بچوں کے ڈائپر سے نکلتا ہے، یاد رکھنا، کوڑا ہے، ردی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، مولوی کا جتنا مرضی کلپتا رہے، بیان کرتا رہے کہ یہ عمل ہے جو تمہاری ماں کو بخشوا سکتا ہے، یہ عمل ہے جو تمہارے باپ کے لیے صدقہ جاریہ بن سکتا ہے، یہ عمل ہے جس سے اتنا لمبا چوڑا جلو ثواب مل سکتا ہے، اس کو کہیں پیغمبر کا اس کے اوپر حکم سناؤ، پیغمبر کا حکم دکھلاؤ۔ کیا یہ اللہ تعالیٰ نے محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاکیزہ دل پہ نازل کیا؟ ہماری آنکھوں پہ، ہمارے سر ماتھے پہ، اور جس کے اوپر پیغمبر آخر الزمان کہتے ہیں کہ ہماری مہر نہیں، ختم نبوت کی اسٹمپ نہیں ہے، پیغمبر کا حکم نہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے وہ جتنا مرضی خوبصورت عمل کیوں نہ ہو فہو رد، وہ ردی ہے، اللہ قبول نہیں کرے گا، بلکہ ایسے لوگ قیامت کے دن بھی ذلیل ہونے والے ہیں جو یہ تیار پڑے ہیں جب پوری دنیا کے مسلمان آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے قیامت کی دیواروں تک وہ حوض کوثر کا جام پی رہے ہوں گے، اور بلکہ کچھ تو ایسے خوش نصیب ہیں جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں سے بنا ہوا پیالہ پیغمبر کے ہاتھوں سے ڈائریکٹ بغیر کسی کاسے کے پی رہے ہوں گے۔ یہ ایسے بدنصیب چہرے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے درمیان ایک دیوار حائل ہو جائے، ایک حجاب کھڑا کر دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کیونکہ ان کو پہچانتے ہوں گے، اللہ کے رسول کہیں گے یا ربی امتی، یا ربی امتی، اے میرے رب، اے میرے پالن ہار، مشکل کشائی سے میری امت کے لوگ ہیں، ان کو آنے دیں، میں اپنے ہاتھوں کی حوض کوثر پلانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف آواز بلند کیا جائے گا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام زبان نبوت سے فرماتے ہیں، مجھے مخاطب کیا جائے گا یا محمد انک لا تدری، اے محمد آپ نہیں جانتے۔ آج کچھ ہمارے مسلمان بھائی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی سب جانتے ہیں۔ قیامت کے دن آواز بلند ہوگا خالق و مالک کی طرف سے، یا محمد انک لا تدری، آپ کو ادراک نہیں، آپ کو علم نہیں،
آپ نہیں جانتے کہ آپ کے دنیا سے چلے آنے کے بعد ان لوگوں نے آپ کے دین حنیف اور شفاف اجلے صاف ستھرے کامل اکمل کمپلیٹ دین کے اندر انہوں نے اپنی طرف سے ٹانکے لگانے کی کوشش کی ہے. اللہ کے نبی جب سنیں گے تو کہیں گے سحقن لمن غیر بعدی، دفع کر دو ان بدبختوں بدعتیوں کو، دور کر دو میری نگاہوں سے. انہوں نے میرے چلے آنے کے بعد میرے دین کے اندر کہ جس کے اندر خیانت نام کا تصور بھی نہیں، کوئی کمی ہے ہی نہیں، دین حنیف کا سورج غروب نہیں ہوتا، اندھیرے کا تصور بھی نہیں، یہ پیغمبر آخر الزمان کے ہاتھوں سے حوض کوثر پینے سے محروم ہو جائے. الغرض بات کرنے کا مقصد یہ ہے وہ کام جو اللہ کے نبی سے ثابت نہیں، پیغمبر آخر الزمان کی ختم نبوت کی مہر نہیں ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے وہ قبول نہیں کیا جائے گا. من عمل منهم عمل الآخرة للدنیا لم يكن له في الآخرة نصیب. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاک محبوب پیغمبر آخر الزمان بیان کرتے ہیں اس امت میں سے جس نے آخرت کا عمل دنیا کے فائدے کے دکھلاوے کے لیے لوگوں سے واہ واہ سننے کے لیے ریاکاری کے لیے کیا ہوگا، اللہ کے رسول فرماتے آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہ ہوگا. محاسبہ کر لیں میں آپ کہ کون سا ایسا عمل ہے جو ہم اللہ کے علاوہ اللہ کی مخلوق کو دکھا کے کرتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ پہ بیٹھے لوگوں کو حدیثیں سنا رہے تھے. ایک تابعی وہاں پہ پہنچتے ہیں اور ان کے قریب جا کے کہتے ہیں کہ مجھے بھی اللہ کے نبی کا فرمان سنا دے جو آپ نے حضرت پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہو. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں تھا اور اللہ کے پیغمبر تھے، تیسرا ہمارے درمیان کوئی نہیں تھا. تو اس موقع پہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے جو بات ارشاد فرمائی اتنا کہا اور راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ زخی کا دورہ پڑا، اونچی اونچی رونے کے بعد بے ہوش ہو گئے. کچھ دیر کے بعد ان کو جب ہوش آیا، جب پیغمبر کا وہ فرمان دوبارہ سنانے لگے، راوی حدیث میں کہتے ہیں تاریخ کے اوراق اٹھا کے دیکھنا گواہی دیتے ہوئے دکھلائی دیتے ہیں کہ بیان کرنے لگتے ہیں، پھر نشی کا دورہ پڑتا ہے، بے ہوش ہو جاتے ہیں، پھر بیدار ہوتے ہیں، پھر بے ہوش ہوتے ہیں. پھر انہوں نے آسرا دیا تو چند گھڑیوں کے بعد اللہ نے ہمت کی انہوں نے تو کہا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے فرمایا کہ ابو ہریرہ قیامت کے دن 3 لوگ سب سے پہلے اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور اللہ ان 3 لوگوں کے ساتھ جہنم کی آگ کو بھڑکاوا دے گا. ان میں سے سب سے پہلا خطیب ہوگا، مقرر ہوگا، امام ہوگا، عالم ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اپنے قریب کریں گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا کہ بتاؤ میں نے تمہیں فن خطابت دیا تھا، فن تقریر سے نوازا تھا، میں نے تجھے قرآن کا علم دیا تھا، فہم دیا تھا، حدیث سے عبور دیا تھا، بتاؤ کیا کیا ہے؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے تو لوگوں کی اصلاح کے لیے تیری رضا کے لیے اس کو آگے پھیلایا، لوگوں کو تبلیغ کی، خطبہ دیا، تقریریں کرتا رہا، قرآن کی تعلیم دیتا رہا، بہترین آواز کے ساتھ مسلح امامت پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو نمازیں پڑھاتا رہا. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے کہ کذبتا جھوٹ بولتا ہے تو تمام کے تمام فرشتے بھی اس کو کہیں گے جھوٹا ہے، غلط بیانی کر رہا ہے. اللہ فرمائیں گے تو نے دنیا سے واہ واہ سننے کے لیے خطبہ دیا، لوگوں سے تعریفیں سننے کے لیے تقریریں کرتا رہا، جمعے پڑھاتا رہا، امامت کرواتا رہا، تقریر کرتا رہا، تو وہ لوگوں نے تمہیں کہہ دیا لہذا اب تمہارا یہاں پہ کوئی حصہ نہیں، جہنم کے اندر جاؤ. لے کیا اس سخی کو تمہیں مال دیا تھا، کافی تھا، کوئی باقی رنجش تو نہیں رہی تھی، دنیا کی ہر سہولت، ہر نعمت، ہر آسائش تمہیں دی تھی. نعم ہاں یا اللہ بہت کچھ تھا، کیا کیا؟ وہ کہے گا اللہ میں نے خرچ کیا، مسجدیں بنوا دی، مدرسے بنوا دیے، صلہ رحمی کی، غریبوں مسکینوں کی مدد کرتا رہا، بڑا خرچ کیا. اللہ فرمائے گا نہیں تو جھوٹ بولتا ہے، سارے کے سارے فرشتے بھی کہیں گے تو جھوٹ بکتا ہے. اللہ فرمائے گا تم نے لوگوں سے بابا سننے کے لیے خرچ کیا، دکھلانے کے لیے، ریاکاری کے لیے، میری مسجدیں بنواتا رہا، مدرسے بنواتا رہا، مسکینوں غریبوں کی مدد کرتا رہا، تو دنیا نے تمہیں سخی کہہ دیا، اب تمہارا یہاں پہ کوئی حصہ نقصان اٹھانا پڑے گا. لاکھوں نہیں کروڑوں، بسا اوقات کچھ تو ایسے بھی بدنصیب ہوں گے اربوں کھربوں خرچ کرنے کے باوجود بھی جہنم کے اندر چل رہے ہوں گے.
اپنے جسم سے ان کے قطرہ خون کا بہانے والا، شہید ہونے والا، تینوں لوگ، تینوں ہستیاں دنیا کی چوٹی کی ہستیاں ہیں، یاد رکھنا۔ تینوں کو اللہ خالق و مالک سب سے پہلے جہنم کے اندر پھینک دے گا، جنہوں نے دنیا کے اندر دکھلاوے کے لیے بھی عمل کیا ہوگا۔ تو میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، کوئی بھی نیکی کرنے سے پہلے اس کو نقصان سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو لاہیت کے اندر لے آئیں، اخلاص میں لے آئیں۔ یہ دنیا جن کو دکھلانے کے لیے نیکی کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، امامت کرتے، قرآن پڑھتے، قرآن پڑھاتے، صلہ رحمی کرتے، اللہ کی قسم یہ ایک پائی، ایک تھوڑی کمی کا بھی آپ کو اجر نہیں دے سکتے قیامت کے لیے۔ وہاں جب کس کے پاس ہوگا دینے کے لیے؟ تنہا خالق و مالک کے لیے، اور اسی کو دکھلانے کے لیے کرنا چاہیے نا۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، اے ایمان والو اپنی نیکیوں کو برباد نہ کرو۔ بسا اوقات ہم رشتہ داروں کے اوپر کوئی نیکی کرتے ہیں، ان فیوچر کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد جب اس کی طرف سے کچھ تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کچھ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو ہم بک اٹھتے ہیں۔ یاد نہیں ہو، اوقات بھول گیا ہوں، وہ دور یاد کرو جب میں نے تمہارے اوپر یہ نیکی کی تھی، آج میرے ساتھ آپ کر رہے ہو۔ اللہ فرماتا ہے تمہارے سارے اعمال برباد ہو جاتے۔ بڑا پیارا کسی نے جملہ لکھا اور کہا، نیکی کر، دریا میں نہ بھول جا کہ تو نے کسی کے اوپر نیکی کی تھی، اگنور کر دے، یہ اللہ کی توفیق ہے۔ اٹھاؤ، اس کے مفہوم کو چیک کرو، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ 99 بیماریوں کا علاج اور توڑ کس لیے ہے کہ اس کے اندر بندہ اپنی نفی کر دیتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اگر تو نے کسی کے اوپر نیکی کی ہے تو تیرا کیا کمال ہے، اللہ کی توفیق ہے۔ تو جو اللہ کی توفیق سے نیکی کی ہے سنبھالو اس کو، کیوں نقصان کرتے ہو اس کا؟ کسی کو صرف اتنا کہہ کے کہ یاد کر میں تیرے سے نیکی کی، کسی کو لگے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 264 ہے، اٹھا کے دیکھنا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تبطلوا صدقاتکم، اپنے صدقات کو، اپنے خرچ کو، اپنی نیکیوں کو، اپنی صلہ رحمی کو برباد نہ کرو، بالمن والاذى، کہ اس کو جھٹلاؤ اور جھٹلا کے اس کو تکلیف دو۔ آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہو کہ آپ کا کوئی محسن ہو، وہ آپ کو کسی موقع پہ آگ جھٹلا دے، آپ کے جو دل کی تکلیف ہے وہ آپ جانتے ہیں، یہ خالق و مالک جانتا ہے، کسی کو خبر نہیں ہوتی۔ تو کسی کو جھٹلا کے نہیں دیا، اس کو تکلیف پہنچانا اللہ کو بہت برا لگتا ہے، اللہ کو بہت برا لگتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں تمہیں دھمکی دیتا ہے، خبردار اپنی زبانوں سے کسی کو نیکی کر کے جھٹلا کے اس کو نقصان، اس کو تکلیف پہنچائی تو میں تمہارے صدقات کو برباد کر دوں گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کی حفاظت کریں۔ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالهم فیہا وهم فیہا لا یبخسون، اولئک الذین لیس لهم فی الآخرة الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما كانوا یعملون۔ سورہ ہود اٹھا کے دیکھنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے جس کو صرف دنیا کی رہتی پڑی، یہ کام ہے، کیا بچے گا، کیا حاصل ہوگا؟ یہ کام ہے، اچھا بچے گا کیا؟ نہیں دیکھتا حرام اور حلال کے ذرائع کے اندر تمیز نہیں کرتا۔ حرام حلال جہاں سے آ رہا ہے آنے دے، دنیا تو آ رہی ہے نا۔ جس کو صرف دنیا کی پڑی رہتی ہے، آخرت کی سوچ نہیں، آخرت کی فکر نہیں، حرام حلال کی تمیز نہیں، حقوق العباد کی تمیز نہیں، بہنوں بھائیوں بھتیجوں بھانجوں کی وراثت کی کوئی تمیز نہیں۔ آنا چاہیے لاٹری کے ذریعے، جھوٹے کے ذریعے، حرام کے ذریعے، جھوٹ کے ذریعے، دھوکے کے ذریعے، کسی کا ہے کسی کا نہیں ہے، حرام ذرائع ہیں حلال ذرائع ہیں، آنا ہی چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے جس کو صرف دنیا کی بڑی رہتی ہے، اللہ کچھ نہ کچھ دنیا دے دیتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے ان کے لیے دنیا کے وہ اتنا نقصان اٹھانے والے لوگ ہیں کہ آخرت کے اندر ان کا کچھ نہیں ملنے والا۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے میں سمجھتا ہوں کہ جتنی اللہ کی توفیق سے میں دنیا کمانے کی تلقین کرتا ہوں، شاید کم ہی تو کرتا ہوگا۔ میں بڑا حق میں ہوں دنیا کے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول حق میں ہے نا۔ ہم سب سے پہلے زندگی کون سی جی رہے ہیں؟ دنیا کی۔ تو آپ کتاب و سنت کی تمام دعائیں اٹھا کے دیکھ لیں، ہر دوسری تیسری چوتھی دعا کے اندر بندہ اللہ سے دنیا مانگتا ہے، اور اللہ کے نبی نے تعلیم دی ہے۔ تو دنیا کے ساتھ جس کو دین کی فکر نہیں، اس زندگی کے ساتھ جس کو آخرت کی فکر نہیں، ان کا تذکرہ ہے اللہ خالق و مالک نے یہاں پہ کیا۔ ہمارا شمار ایسے لوگوں میں نہیں ہونا چاہیے
کہ ہم صرف اور صرف دنیا کی بات کریں، صرف دنیا کے پیچھے بھاگیں اور حرام حلال کی تمیز کھو بیٹھیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے ان کے اعمال سارے کے سارے برباد ہو جائیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو آخرت کے اندر کچھ دینے والا نہیں. اگر بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنی نیکیوں کو محفوظ کرنے کے لیے دنیا کے ساتھ آخرت کے اوپر بھی دھیان دینا چاہیے. بس اوقات ہم کہہ دیتے ہیں جی فلانا بڑا پاپی ہے کہ اللہ نے انہیں کسے معاف کرنا ہے. کون سا گناہ ہے جو اس نے یہ کیا ہو؟ اس کے ظلموں، اس کی بدعمالیوں، اس کے وہ برے کریکٹر کردار کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اس کے لیے فیصلہ کر دیتے ہیں کہ انہیں کسے روک کیا جانا ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان رجلا قال، کوئی شخص نہیں، ایک آدمی نے کہا واللہ لا یغفر اللہ لفلان، اللہ کی قسم اللہ نے فلاں کو معاف نہیں کرنا. وہ بہت برا تھا بظاہر، ایک نیک نمازی، تہجد پڑھنے والا، باریں اللہ کا قریبی، جنتیوں والے کام کرنے والا اور سیدھے راستے پہ چلنے والا بندہ کہتا ہے، کہتے ان رجل واللہ لا یغفر اللہ لفلان، اللہ کی قسم اللہ نے فلاں کو معاف نہیں کرنا. وہ فلاں زانی بھی ہوگا، شرابی بھی ہوگا، ہو سکتا ہے سود خور بھی ہو سکتا ہے چتا رحمی کرنے والا بھی ہو. تو ان بدعمالیوں کی وجہ سے بنیاد بنا کے اس نے قسم کھائی اللہ کا نام لے کے کہ اللہ نے اس کو نہیں معاف کرنا. کتنا برا ہوگا وہ. پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ، کوئی شک نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے مَنْ ذَا الَّذِي يَتَعَلَّى عَلَيَّ أَلَّا أَغْفِرَ لِفُلَانٍ، کس کی ہمت ہے، کس کی جرأت ہے، کس نے رائٹ دیا دنیا میں سے کسی کو کہ جو میرے معاملات کے اندر دخل اندازی دے، جو کہے کہ اللہ کی قسم اللہ نے فلاں کو معاف نہیں کرنا. کون ہوتا ہے میرے معاملات کے اندر دخل اندازی دینے والا؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے فإنی قد غفرت لفلان، البتہ تحقیق کوئی شک نہیں کہ میں نے اس زانی کو، بدکار کو، اس سودی کو، اس شرابی کو، اس قطع رحمی کرنے والے کو، اس قاتل کو تو معاف کر دیا ہے. لیکن اللہ کے نبی فرماتے، اللہ فرماتا ہے وَأَحْبَطْتُ عَمْلَكَ، میں نے تمہارے تمام کے تمام اعمال کو، نیکیوں کو برباد کر دیا ہے. اس لیے آج کی نشست میں بڑی اہم بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی زبانوں کو کنٹرول رکھنا پڑے گا کہ ہماری نیکیوں کا نقصان نہ ہو جائے. کسی کے جنتی اور جہنمی ہونے کے بارے میں فیصلہ ہمارا رائٹ نہیں ہے. کسی کو اللہ نے معاف کرنا ہے یا سزا دینی ہے ہمیں نہیں پتا، ہمارا رائٹ ہی نہیں. اگر اپنی عبادات، اپنی نمازوں اور اپنی پرہیزگاری کو بنیاد بناتے ہوئے کسی گناہگار کے بارے میں کچھ کہیں گے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کے مطابق ہمارا تو پلے کچھ نہیں رہے گا، اللہ اس کو معاف کر دے گا. لہذا میری گزارش ہے اپنے لیے بھی ہمیں معافی مانگنی چاہیے اور گناہگاروں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے معافی ہی مانگنی چاہیے. آپ نے فرمایا بس کا ایسا ہوتا ہے کہ بندہ ساری زندگی، مثال کے طور پہ 40 50 60 برس سنے شعور سے لے کے نیکیوں والے کام کرتا ہے، جنتیوں والے کام کرتا ہے، کوئی کام غلط نہیں کرتا. لیکن آخرت میں مرنے سے چند لمحے پہلے، چند گھڑیاں پہلے وہ کچھ ایسا بول دیتا ہے، کچھ ایسا اس سے ہو جاتا ہے، اللہ ساری زندگی کی نیکیوں کو برباد کر کے اس کو جہنم کے اندر پھینک دیتا ہے. گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے اپنی نیکیوں پہ، غرور نہیں کرنا چاہیے، مان نہیں کرنا چاہیے اپنی نیکیوں پہ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں بس اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی ساری زندگی جہنمیوں والے کام کرتا رہتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے، لیکن آخرت میں مرنے سے چند گھڑیاں پہلے، چند گھنٹے پہلے، چند دن پہلے تو وہ ایسا کام کر بیٹھتا ہے جس سے اللہ اتنا راضی ہوتا ہے کہ اللہ اس کو جنت کے اندر اپنا مہمان بنا لیتا ہے. بنی اسرائیل کی وہ کہنا جو ساری زندگی بدکاری کرتی رہی، جسم فروشی کرتی رہی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو توفیق دی اپنے جوتے کے ساتھ کتے کو پانی پلاتی ہے. صحیح بخاری اٹھا کے دیکھنا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ساری زندگی کی بدکاریوں کو معاف کر کے جنت میں داخل کر دیا. اس لیے کسی کے نیک ہونے اور کسی کے برا ہونے میں، جنتی اور جہنمی ہونے کا فیصلہ ہم نہیں کر سکتے. اگر بڑا ہی آپ کو کسی کے بارے میں اچھا گمان ہے تو آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں گمان ہے اللہ کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے ضرور اس کو معاف کرنا ہے. واللہ اعلم. گمان ہمارا یہ ہے، لیکن اس کے بعد اللہ ہی جانتا ہے. یہ تبصرہ کر سکتے ہیں، کسی کے اچھا ہونے کا تبصرہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے سامنے ظاہری صورتحال اس کی
اس طرح کی تھی، لہذا ہمیں گمان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے درگزر فرمائے گا، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی گواہی کی وجہ سے اس کے لیے جنت کا اعلان بھی کر دیتا ہے، لیکن الفاظ ناپے تولے ہونے چاہیے۔ من ولی من امر المسلمین شیئا فامر علیہ احدا محاباتا فعلیہ لعنت اللہ، اگر اللہ کسی کو ناظم بنا دے، ایم ایل اے بنا دے، ایم پی اے بنا دے، کسی کو وزیر اعلیٰ بنا دے، کسی کو وزیر اعظم بنا دے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے وہ اپنے قریبی رشتہ داروں میں عوام الناس کے اوپر کسی اپنے پیارے کو مسلط کرنے بھیجا، وہ اس کا اہل نہیں، وہ اہل نہیں، اس کے اوپر ایس ایس ٹی لگا دے، حالانکہ وہ اس کا اہل نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فعلیہ لعنت اللہ، لعنت ہے ایسے وزیر اعظم کے اوپر، لعنت ہے ایسے گورنر کے اوپر، لعنت ہے ایسے ایم پی ایم ایل اے کے اوپر، لعنت ہے ایسے ناظم کے اوپر جو اپنے منصب کو ناجائز استعمال کرتے ہوئے عوام الناس کے اوپر نااہل کوئی منصب دیتا ہے اپنے کسی قریبی کو، اللہ کے نبی فرماتے لعنت ہے اس کے اوپر، لا يقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا حتى يدخله جہنم، اللہ کے نبی فرماتے اللہ تعالیٰ نے اس کی نفلی عبادت قبول کرتا ہے نہ فرضی عبادت قبول کرتا ہے۔ اگر زندگی میں کبھی اللہ مجھے کوئی منصب دے دے تو کبھی بھی محنت کے بغیر کسی کو منصب، کسی کو ڈیوٹی محنت کے بغیر نہ دینا، ادروائز اللہ لعنت بھی بھیجے گا اور اللہ نہ نفلی عبادت قبول کرے گا نہ فرضی عبادت قبول کرے گا۔ لعنت اللہ لا يقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا حتى يدخله جہنم، حتیٰ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اٹھائے گا اس کے منصب سمیت، صرف ایک برائی کی وجہ سے اس کو جہنم کے اندر پھینک دے گا، باقی کا کتنی مرضی اس کی نیکیاں اللہ قبول ہی نہیں کرے، نہ نفلی نہ فرضی، اللہ ہی قبول کرے گا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایک بندہ قاتل ہے، قاتل اور مقتول کے ورثاء کے درمیان کسی بے شک قتل کرنے والے قاتل کی سفارش کرتا ہے، اس کے لیے کیس لڑتا ہے، جھوٹی گواہیاں پیش کرتا ہے، وہ وکیل ہو، وہ ڈیرے دار کو چودھری سالس ہو، جو قاتل اور مقتول کے ورثاء کے درمیان قصاص میں، انصاف میں ڈنڈی مارتا ہے، سردار پیش کرتا ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین، اللہ کی لعنت ہے ایسے ایس ایچ او کے اوپر، ایسے تفتیشی کے اوپر، ایسے جج کے اوپر، ایسے ثالث کے اوپر، ایسے درمیانی وہ فیصلہ کرنے والے فیصل کے اوپر، اور ایسے منصبدار سفارشی کے اوپر جو مقتول کے ورثاء اور قاتل کے درمیان ڈنڈی مارتا ہے۔ فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین، اللہ کی لعنت، اللہ کے تمام فرشتوں کی لعنت ہے۔ کتنے فرشتے ہیں اللہ خالق مالک کے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس طرح مکہ معظمہ میں بیت اللہ ہے، بالکل اسی سمت کے اوپر عرش پہ اللہ خالق مالک کا ایک اور گھر ہے جس کو بیت المعمور کہتے ہیں، یہاں پہ ہم ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں لاکھوں کروڑوں بھی طواف کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کے ملائکہ کا زحمہ، اللہ کے ملائکہ کی تعداد اتنی زیادہ ہے جو ایک دفعہ اس گھر کا طواف کر لیتا ہے دوبارہ اس کی باری، والملائکہ، وہ تمام کے تمام فرشتے، ایسے تفتیشی، ایس ایچ او، اسپیشل انویسٹیگیشن، ایسا ثالث اور ایسا جج جو مقتول کے ورثاء اور قاتل جس نے ناجائز قتل کیا ہے درمیان میں ڈنڈی مارتا ہے، اس کے اوپر لعنت اللہ کی، لعنت سارے ملائکہ کی اور پوری دنیا کے لوگوں کی، مسلم غیر مسلم، آدم سے لے کے قیامت کی دیوار تک جتنے آنے والے اچھے برے سب کی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اس کے اوپر لعنت ہے۔ لا يقبل منہ صرف ولا عدل، نہ اللہ اس کی نفلی عبادت کو قبول کرتا ہے نہ فرضی عبادت کو قبول کرتا ہے جو تفتیش اچھی نہیں کرتا۔ اس لیے کسی قاتل کے حق میں دے گا سفارش ہم نے، بے شک آپ کو پتا ہو کہ یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا فلاں ہے، یہ میرا قریبی ہے، یہ تو میرے بچوں کا نانا ہے، ہم نے کسی بے جان ناجائز قاتل کی سفارش اگر کریں گے تو حال جو ہو رہا ہے وہ اللہ کے نبی کا فرمان آپ کے سامنے میں نے رکھ دیا۔ اللہم لا تجعل منہم، اللہ ہمیں ایسی خباثت سے محفوظ فرما دے اور ایسے لوگوں میں اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا شمار نہ کرے۔ من قاتل مؤمنا فعاتبه بقتله لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا،
جو کسی مسلمان کو ناجائز قتل کرے، بے جا قتل کرے، اس کا رائج نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اور اس کے اوپر خوش ہو، قتل بھی کیا ہے، بجائے اس کے پچھتائے، ندامت زدہ ہو، لیکن خوش ہو، مار دیا بھائی مار دیتا، خوش ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے قاتل کی نفلی اور فرضی کوئی عبادت اللہ قبول نہیں کرتا۔ لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا من امتی یأتون یوم القیامہ بحسنات امثال جبال انتحاما بیلا فیجعلها اللہ عز وجل هباء منثورا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو تہامہ پہاڑ کی طرح نیکیاں اللہ کے سامنے لے کے جائیں گے، جو جنت پہ جانے کے لیے کافی ہوں گی، لیکن اللہ ان کی تمام کی تمام نیکیوں کو دست بنا کے ہوا کے اندر اڑا دے گا۔ لمحہ فکریہ ہے، گردوں غبار بنا کے ہوا کے اندر اڑا لے گا، کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ ماما امال کے اندر 1% بھی وہ ایک پلڑا ان کی نیکیوں کی وجہ سے نہیں جھکے گا، بلکہ رکھی نہیں جائیں گی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفہم لنا، ان کی صفات جو بد صفات ہیں ہم صحابہ کے اوپر پیش کر دیں۔ اللہ تقول منہم ونحن لا تعلم، کہیں ہم اپنی لا علمی کی بنیاد میں ان میں شامل نہ ہو جائیں، لہذا ہمیں وہ نالج دے دے، ان کی بدبختیاں بیان کر دے تاکہ ہم ان میں شامل نہ ہو جائیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اما انہم اخوانکم ومن شرکتکم ویأخذون من اللیل کما تأخذون ولکنہم اقوام اذا خلوا بمحارم اللہ انتهكوها۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ تمہارے اپنے ہوں گے، تمہارے بھائی ہوں گے، تمہارے اپنے مسلم ہوں گے، وہ نمازیں پڑھنے والے، وہ تہجد پڑھنے والے، وہ روزے رکھنے والے، وہ قرآن پڑھنے والے، وہ قیام کرنے والے، وہ خطبہ دینے والے، وہ امامت کروانے والے، وہ تقریر کرنے والے، وہ مسجدیں بنانے والے، وہ مسجدیں چلانے والے، وہ متولی، وہ محتمم، وہ مسجد کے بانی تمہارے اندر میں سے ہوں گے، ان کے بھی چہروں کے اندر اوپر دھاڑیاں ہوگی، لیکن کیا کریں گے جب لوگوں کے سامنے آئیں گے تو اللہ اللہ کریں گے، بڑی اپنی پاکی بیان کریں گے، لیکن جب خلوت میں جائیں گے تو اللہ کی حدود کو پامال کریں گے۔ جب خلوت میں جائیں گے تو موبائل کا غلط استعمال کریں گے، نیٹ کا غلط استعمال کریں گے، باپ سے چھپ کر بیٹا اغیار بچیوں کے ساتھ پیار کی محبت کی اس کی چیزیں چڑھانے والے، وہ خواتین، وہ ہماری بیٹیاں جو باپردہ ہے، باشرم ہے، باحیا بنتی پھرتی ہیں، لیکن رات کی خلوت میں یا تنہائی کے اندر وہ اپنے ماں باپ سے چھپ کے بے حیائی کا ارتکاب کرتی ہے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔